अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। यकीन करें अगर आप कंप्लीट सुन लेंगे तो माँ-बाप की मोहब्बत आपके दिल में मज़ीद बढ़ जाएगी। अब्बू क्या मसला है आपके साथ? आपको पूरे शहर में कोई और जगह नहीं मिली जो मेरे ऑफिस के सामने ही फ्रूट की रेहड़ी लगानी थी? माथे पर आता हुआ पसीना साफ करते हुए मैंने अपने बेटे की तरफ देखा जो उस वक्त कीमती थ्री पीस सूट में मलबूस था और माथे पर तीवरियां चढ़ाए निहायत गुस्से में बोल रहा था। उसके लहजे की तलखी मेरे दिल को चीर रही थी, लेकिन मैंने सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा और अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट सजा ली। वो शख्स जो कभी मेरे कंधों पर बैठकर मेले घूमा करता था, मेरा वो बेटा, आज अपनी कामयाबी के नशे में इतना मखमूर था कि उसे अपने माँ बाप की मेहनत में सिर्फ शर्मिंदगी नजर आ रही थी। मैंने उसे देखते हुए धीमे लहजे में कहा कि बेटा, मैं दरअसल दुनिया को ये बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा इस शहर का कितना बड़ा वकील है और कैसे लोगों में इंसाफ बांटता है। लेकिन अफसोस है कि वो अपने वालिदैन और अपने खूनी रिश्तों के साथ इंसाफ नहीं कर पाया। मेरी ये बात सुनकर उसने एक जोरदार झटके से अपना सर झटका था और बेजारी से कहने लगा, आपने भी तो फजूल की जिद लगा रखी थी। कल से आप यहाँ नजर ना आए बल्कि अगले चौक तक चले जाएं। यहाँ मेरे क्लाइंट्स और गिनने गिनने वाले लोग आते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसके लहजे में मौजूद हकारत अब वाज़ेह हो चुकी थी। वो गुस्से से फंकारते हुए बोला कि अगर किसी को ये पता चल गया, अगर किसी को ये इल्म हो गया कि आप मेरे अब्बा हैं, तो मेरी तो शहर भर में बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं। आप जानबूझकर ऐसा करते हैं जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे और मेरा वकार खाक में मिल जाए। अब और क्या करना चाहते हैं आप मेरे साथ? वो मुझसे बात करते हुए बार बार इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई उसे इस पुरानी रेड़ी के पास खड़ा न देख ले या उसे पता न चल जाए कि रेड़ी पर खड़ा हुआ शख्स उसका बाप है। उसे अपने बाप के साथ खड़े होने में भी अपनी तौहीन महसूस हो रही थी। अपनी बात खत्म करते ही वो बड़ी तेजी से अपनी चमकती हुई गाड़ी की तरफ पलटा था कि जल्द अज जल्द उस जगह से दूर जा सके। मैंने उसे पीछे से आवाज दी और कहा कि ताहिर, मेरी बात तो सुनो। मेरी आवाज सुनकर वो तिलमिला उठा था और उसी वक्त झंझलाहट में मेरी तरफ पलट कर देखा। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें सामने पड़ी तो उसके कदम वहीं जम गए और सामने से, मेरा नाम अरशद है और मेरी जिंदगी की कहानी का ये बाब उस वक्त शुरू होता है जब मेरी शादी को 3 साल का तवील अरसा बीत चुका था, लेकिन हमारे आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मुझ पर यह जिम्मेदारी और दबाव बहुत ज्यादा था कि मैंने अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाना है। मगर औलाद ना होने की वजह से घर के दरो दीवार पर एक खामोश सी उदासी छाई रहती थी। मेरी वालदा, जिन्हें हम सब प्यार से अम्मा कहते थे, वो भी हर वक्त इसी फिक्र में दुबली होती जा रही थी कि कब उनका बेटा बाप बनेगा और कब उनके घर में बच्चों की आवाजें गूंजेंगी। कब तक वो अपने पोते या पोती को अपनी गोद में खिलाएंगी। अम्मा दिन भर तस्बीह हाथ में लिए मुसल्ले पर बैठी रहती थी और रो कर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती थी कि बारी ताला, मेरे अरशद की जिंदगी में औलाद की बहार ले आ। मैं देख कर मरना चाहती हूँ। लेकिन वो जब भी किसी दूसरे के बच्चे को देखती थी तो उनकी आंखों से हसरत के आंसू तैरने लगते थे और उनका ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता था। हमने हर मुमकिन इलाज करवाया, हर दर दर पर दस्तक दी, लेकिन अल्लाह की तरफ से अभी वक्त नहीं आया था। फिर हमने उसकी रहमत से कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और सब्र के साथ वक्त का इंतजार करते रहे। और हमारे सब्र का फल हमें ये मिला कि सब्र करते करते बिला आखिर अल्लाह ने हमारी फरियाद सुन ली। अल्लाह ने हमारी फरियाद सुन ली और 3 साल के सब्र आजमा इंतजार के बाद हमारी जिंदगी में ताहिर की सूरत में एक ऐसी खुशी भेजी जिसने हमें पिछले तमाम बरसों के दुख और महरूमियां पल भर में भुला दी थी। ताहिर की पैदाइश पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कायनात की तमाम तर रोशनियां मेरे घर में सिमट आई हैं
ہم بہت خوش تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہم میں کوئی جسمانی نقص نہیں تھا، بلکہ یہ صرف امتحان کے چند سال تھے جو ہم نے صبر سے کاٹ لیے تھے۔ شاید اللہ ہمارا صبر کو آزمانا چاہتا تھا۔ طاہر کے بچپن میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ اسے اپنے مضبوط کندھوں پر بٹھا کر پورے شہر کی سیر کرواتا، اور جب کبھی میلہ لگتا تو میں اسے اپنی گردن پر بٹھا کر گھماتا تھا تاکہ وہ ہجوم میں بھی دنیا کو اونچائی سے دیکھ سکے اور کہیں میرے ہاتھوں سے گم نہ ہو جائے۔ اس وقت میرے پھلوں کی ایک چھوٹی سی مگر اچھی چلنے والی دکان تھی، جہاں سے ہونے والی آمدنی میں اتنی برکت تھی کہ میں نے کبھی طاہر کی کسی چھوٹی سے چھوٹی ضد کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا تھا۔ میں سارا دن منڈی کی تگوید اور دکان کے کاموں میں سخت محنت میں صرف اس لیے کرتا تھا کہ شام کو جب گھر جاؤں تو اپنے بیٹے کے لیے اس کا پسندیدہ کھلونا یا اس کی پسندیدہ مٹھائی ضرور لے کر جاؤں، کیونکہ اس کی ایک معصوم کی مسکراہٹ میری دن بھر کی تمام تھکن اور مشقت پل بھر میں اتار دیا کرتی تھی، اور میں اسے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ میری شریک حیات زاہدہ ایک نہایت نیک سیرت، سلیقہ شعار اور صابر خاتون تھی، جس نے ہمارے گھر کی بنیادوں کو اپنی محبت اور بے لوث خدمت سے سینچ رکھا تھا اور اسے ایک مضبوط قلعہ بنا دیا تھا۔ وہ نہ صرف میرا اور طاہر کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، بلکہ میری بوڑھی ماں کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں رکھتی تھی۔ حالانکہ اماں کبھی کبھار بڑھاپے کی چڑچڑاہٹ یا ماضی کے ان کٹھن سالوں کے زخموں کی وجہ سے کوئی کڑوی کسیلی بات کہہ بھی دیتی تھی نا، مگر زاہدہ نے کبھی ماتھے پر بل نہیں لائے، بغیر ان کی ہر بات کو برداشت کیا تھا۔ وہ اماں کی ہر ڈانٹ کو مسکرا کر سہ لیتی تھی اور ان کے پاؤں دبا کر انہیں محبت سے خاموش کروا دیا کرتی تھی۔ اس کے اس احسار اور اعلیٰ ظرفی نے میرے دل میں اس کے لیے عزت کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ اس کی بلندی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی مل کر طاہر کی پرورش اور اس کے مستقبل کی منصوبہ بندی میں اس قدر مگن تھے کہ ہمیں احساس ہی نہ ہوا کہ وقت کتنی تیزی سے پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ زاہدہ اکثر رات کو سوتے ہوئے مجھ سے کہتی تھی کہ ارشد، دیکھنا ہمارا طاہر ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن کر ہمارے سارے دکھوں کا مداوع کرے گا، اور پھر آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور میں اس کی بات سن کر اسے اور طاہر کو ڈھیروں دعائیں دیتا تھا۔ طاہر کی پیدائش کے ٹھیک 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا، اور اس بار ہمارے گھر 2 خوبصورت جڑواں بیٹیوں کی ولادت ہوئی تھی، جس سے گھر کے آنگن میں رونقیں 4 گنا بڑھ گئی تھی۔ لیکن ان بچیوں کی پیدائش زاہدہ کی صحت کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی، اور اسے آپریشن کے دوران سخت جسمانی تکلیف اور پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ کئی ہفتوں تک ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رہی۔ جب ڈاکٹروں نے طویل معائنے کے بعد ہمیں حتمی رپورٹ دی تو انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی جس نے ہمیں کچھ دیر کے لیے ساکت کر دیا کہ زاہدہ اب مستقبل میں دوبارہ ماں نہیں بن سکے گی، کیونکہ اس کی اندرونی صحت اب مزید کسی جراحی یا بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ یہ سن کر زاہدہ کی آنکھوں میں خاموش آنسو آ گئے اور وہ بہت اداس ہو گئی، لیکن میں نے اللہ کا شکر کیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کر اسے بھرپور حوصلہ دیا کہ اللہ نے ہمیں ایک تندرست بیٹا اور 2 پیاری بیٹیاں دے کر ہماری جھولی ہر نعمت سے بھرتی ہے، اور ہمارے شکرانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اس دن کے بعد ہم نے اپنی زندگی کی تمام تر مرکز نگاہ ان تینوں بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی تربیت کو بنا لیا تھا، اور میں نے اپنی محنت کو دوگنا کر دیا تاکہ میری بیٹیاں اور بیٹا زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی چیز کی کمی یا محرومی کو محسوس نہ کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب طاہر ذرا بڑا ہوا اور لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری بوڑھی ماں اکثر ماں کہتی تھی کہ ارشد، اب طاہر جوان ہو رہا ہے، اسے کبھی کبھار اپنے ساتھ دکان پر لے جایا کرو تاکہ یہ کام کی اونچ نیچ اور حساب کتاب کو سمجھ سکے۔
اماں کا خیال تھا کہ اسے بھی خاندان کو کام کو سنبھالنا چاہیے، لیکن میں نے ہمیشہ اماں کو یہی جواب دیا تھا کہ اماں، میں نے اپنی پوری زندگی پھلوں کی دکان پر گزاری ہے اور سخت گرمی سردی میں بھی ریڑھی کھینچی ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا وہی مشقت کرے جو میں نے کی ہے۔ میں نے تہیا کر رکھا تھا کہ میں دن رات ایک کر دوں گا اور جتنی ہمت ہوئی محنت کروں گا، لیکن اپنے بیٹے کو ایک اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا خواب تھا کہ طاہر کے ہاتھوں میں ترازو کے بجائے قلم ہو، اس لیے میں نے اسے دکان کے کاموں سے ہمیشہ دور رکھا تھا تاکہ وہ اپنی پوری توجہ صرف اور صرف اپنی تعلیم پر رکھ سکے اور ایک دن بڑا افسر بن کر ہمارا سر فخر سے بلند کر سکے۔ اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے میں نے ایک نیا طریقہ اپنایا تھا، کیونکہ اب خرچے بڑھتے جا رہے تھے اور میں اپنی پرانی موٹر سائیکل پر پھلوں کے ٹوکرے لاد کر دور دراز کی دوسری دکانوں تک سپلائی کرنا شروع کر دیا تاکہ وہاں سے مجھے کچھ اضافی منافع مل سکے۔ اس بھاگ دوڑ میں میری کمر ٹوٹ جاتی تھی اور تپتی دھوپ میں پسینے سے میرا برا حال ہو جاتا تھا، لیکن جب میں شام کو گھر لوٹتا اور طاہر کو کتابوں میں مگن پڑھتا ہوا دیکھتا تو میری ساری تھکن خوشی میں بدل جاتی تھی۔ میں جو بھی پیسہ بچاتا تھا اسے بہت احتیاط سے جمع کرتا تھا کہ طاہر کی مہنگی فیسیں اور اس کی کتابوں کا خرچہ وقت پر پورا کر سکوں۔ طاہر کو بچپن ہی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے اور وکیل بننے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اسے پڑھائی کرنا بہت اچھا لگتا تھا اور میں نے اس کے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کبھی پیسوں کی تنگی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ حالانکہ کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے اپنی ضروریات کو قربان کرنا پڑا تاکہ اس کی پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، لیکن میں نے ذرا بھی ماتھے پر بل نہیں لایا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے یادگار اور خوشیوں بھرا دن تھا جب طاہر وکالت کا امتحان پاس کر کے گھر لوٹا تھا اور اس نے فخر سے اپنی ڈگری مجھے دکھائی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ ایک پھل فروش کا بیٹا آج وکیل بن چکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج سے میری زندگی کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہوں اور اب میرے آرام کے دن شروع ہونے والے تھے، کیونکہ میرا جوان بیٹا اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا تھا۔ طاہر نے مجھ سے کہا کہ اب وہ شہر کے ایک بڑے اور نامور وکیل کے پاس جائے گا تاکہ وہاں رہ کر عملی تربیت حاصل کر سکے اور وکالت کے داؤ پیچ سیکھ سکے، جلد ہی اپنا ایک ذاتی اور شاندار دفتر کھول سکے، جس کے لیے میں نے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھی اور اس کی کامیابی کے لیے اپنی جمع پونجی بھی میں نے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی ماں نے اپنے سونے کے جو تھوڑے بہت زیور رہ گئے تھے وہ بھی اسے دے دیے تھے۔ طاہر کی کامیابی کے بعد زائدہ کو اب ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم جلد از جلد اپنے بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی دلہن ڈھونڈیں اور اس کے ہاتھ پیلے کر دیں۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ ارشد، اب طاہر ماشاءاللہ وکیل بن گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اب اس کے گھر میں بھی رونق ہو جائے، لیکن میں نے زاہدہ کو سمجھایا کہ ابھی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے طاہر اپنی پریکٹس مکمل کر لے اور اس قابل ہو جائے کہ ایک بڑے وکیل کے طور پر اپنا نام بنا سکے، اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو سکے، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا خرچ اٹھا سکے۔ پھر ہم اس کے لیے کسی اچھے گھرانے کا رشتہ تلاش کریں تو ہمارا سر بلند بھی ہو۔ میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا معاشی طور پر اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود اعتماد کے ساتھ کر سکے۔ اس لیے میں نے فی الحال شادی کی بات کو مؤخر کر دیا تاکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی بنیادی مضبوطی سے رکھ سکے۔ طاہر نے اپنی انتھک محنت اور تجربہ کار وکلا کے ساتھ پریکٹس مکمل کرنے کے بعد جلد ہی شہر کے ایک اچھے علاقے میں اپنا ذاتی دفتر قائم کر لیا۔ خوش قسمتی تھی کہ اسے شروع میں ہی 2-3 ایسے بڑے کیس ملے جس میں کامیابی نے نہ صرف اس کا اعتماد بحال کیا بلکہ عدالتوں میں بھی اس کا نام روشن کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس کلائنٹس کا تانتا بن گیا تھا اور ہماری معاشی حالت
पहले से कहीं ज्यादा मुस्तहकम हो गई थी। अगरचा घर में पैसा आने लगा था, लेकिन मैंने अपनी फलों की दुकान और अपनी पुरानी मेहनत नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मेरा मानना था कि रिस्क हलाल वो वही बरकत होती है जिसने हमें आज ये दिन दिखाए थे। हमने सबसे पहले अपने पुराने घर की मुरम्मत करवाई और अपने दोनों बेटियों की आला तालीम पर तवज्जो दी, ताकि वो भी अपने भाई की तरह माशरे में एक मुअज़्ज़ज़ मकाम हासिल कर सके। इसी दौरान मेरी बीवी जाहिदा को अपने बेटे का सेहरा सुजाने का शदीद शौक फिर से चढ़ाया और उसने अपने ही रिश्तेदारों में एक लड़की ताहिर के लिए पसंद भी कर ली। अगरचा मैं चाहता था कि मैं पहले बेटियों के फराइज से सबकदोश हो जाऊं, लेकिन जाहिदा की जिद और ताहिर की बढ़ती उम्र के पेशे नजर मैंने हामी भर दी थी और यूं बड़े धूमधाम से बहू हमारे घर आ गई थी। शादी के इब्तदाई 2-3 माह तो बहुत अमनो सुकून से गुजरे, लेकिन जल्द ही बहू के रवैये में एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी और घर का पुरसकून माहौल तल्खियों की नजर होने लगा था। पहले जब मैं शाम को घर आता था तो मेरा घर बड़ा पुरसकून होता था। एक दिन बहू के घर वाले हमारे यहाँ आए और बातों ही बातों में उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरी बेटी सारा का रिश्ता मांग लिया। हालांकि उनका बेटा एक आवारा मंच और बेरोजगार नौजवान था, जिसकी शोहरत किसी तरह भी अच्छी नहीं थी। सब लोग उसके बारे में जानते थे। मैं ये मुतालबा सुनकर अंदर तक कांप गया, मगर मुसलहत की बिना पर खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन शाम को जब ताहिर घर आया तो उसने सीधा मेरे पास आकर कहा, अब्बा जान, मैंने फैसला कर लिया है, सारा की शादी वही होगी, लड़का बुरा नहीं है। शादी की जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ब खुद ही सुधर जाएगा। मैं खामोशी से अपने बेटे का चेहरा देखता रह गया। तो किस तरह वो अपनी बहन के बारे में बात कर रहा था और अपनी बीवी की जुबान बोल रहा था। मैं जानता था कि ये उसके अपने अल्फाज नहीं हैं, वो अपनी बीवी की जुबान बोल रहा है। और चूंकि उन दिनों उसकी बीवी उम्मीद से थी, इसलिए वो किसी भी सूरत नाराज या परेशान करके उसकी तबीयत खराब नहीं करना चाहता था। और मैं सोच रहा था कि किस तरह वो अपनी बहन के बारे में इस तरह की बात कर रहा है। मैंने ताहिर को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटियों की जिंदगी के फैसले इस तरह जज्बाती होकर नहीं किए जाते, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। और जब मैंने साफ इनकार कर दिया तो वो मुझसे खींचा खींचा और नाराज रहने लगा, कहने लगा कि उसे अपनी बहनों के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं। एक दोपहर जब मैं दुकान से थका हारा घर लौटा तो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा तो देखा कि बहू मेरी बीवी जाहिदा के साथ बदतमीजी कर रही थी और ऊंचे ऊंचे आवाज में बोल रही थी। उसी रिश्ते के तनाजे पर घर सर पर उठा रखा था। जब मैंने उसे खामोश रहने का कहा तो वो आपे से बाहर हो गई और मेरी मासूम बेटियों के किरदार पर झूठे इल्जामात लगाने लगी। ये सुनकर मेरा जबर जवाब दे गया और मैंने गुस्से में अपना हाथ उठाया। अभी मैंने थप्पड़ मारा भी नहीं था कि उसी लम्हे ताहिर कमरे में दाखिल हुआ था। उसने मंजर का गलत रुख देखा और आग बगोला होकर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गया था, जहां ना जाने उनके दरमियान क्या क्या बातें हुई कि अगली सुबह ताहिर ने दो टोक फैसला कर लिया कि वो अब हमारे साथ नहीं रह सकता। और अपनी बीवी को लेकर अलग घर में मुंतकिल हो रहा है। ताहिर का यूं अचानक अलग हो जाना और जाहिदा के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। वो बहुत दुखी हो गई। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी और उसे रोकने की मिन्नतें करने लगी, लेकिन मैंने उसे थाम लिया और हौसला देते हुए कहा कि अगर वो बेटा है तो ये मेरी बेटियां हैं। मैं उनकी जिंदगी किसी आवारा के हाथ में देकर उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। ताहिर एक बार भी पीछे मुड़कर अपनी बीमार माँ को देखने नहीं आया था और अपने नए घर में मगन हो गया, जबकि जाहिदा इसी सदमे से बिस्तरे अलालत पर जा गिरी। उसे शदीद टेंशन रहने लगी थी। वो हर वक्त अपने बेटे को याद करती और उसकी हालत इस कदर बिगड़ गई कि मुझे अपनी वही पुरानी फलों की दुकान पर दिन रात एक करना पड़ा कि मैं अपनी बीवी के इलाज मुआवजे और घर के अखराजात पूरे कर सकूं। वो बेटा जिसके लिए मैंने ख्वाब देखे थे, आज अपनी अना और बीवी की बातों में आकर अपने इस बूढ़े माँ बाप को तन्हा छोड़कर चला गया था।
جسے میں نے کندھوں پر بٹھا کر زندگی کی دوڑ میں شامل کیا تھا، آج وہ مجھے اکیلا کر گیا تھا۔ وقت کے بے رحم تھپڑوں نے میری ہمت توڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میری بیوی کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ مجھے اس کے علاج اور مہنگی ادویات کے لیے اپنی وہی پرانی پھلوں کی دکان فروخت کرنی پڑی۔ اس دکان سے میری عمر بھر کی یادیں وابستہ تھی، مگر بیوی کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ زاہدہ صحت یاب تو ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی۔ اب وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس خاموش خاموش رہنے لگی تھی۔ اسی دوران اللہ نے کرم کیا اور میری بڑی بیٹی کے لیے ایک نیک اور سلجھے ہوئے گھرانے سے رشتہ آیا تھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی منگنی کر دی تھی۔ اب گھر چلانے کے لیے میرے پاس دکان نہیں تھی، چنانچہ میں نے ایک ریڑھی لگا لی اور خود ہی منڈی سے پھل لا کر دکانوں پر سپلائی کرنے لگا۔ اب میرے جسم میں وہ پہلے جیسی طاقت، وہ پہلے جیسی ہمت تو نہیں رہی تھی۔ بڑھاپے نے ہڈیاں کمزور کر دی تھی، لیکن جب میں اپنی جوان بیٹیوں کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو اللہ کی طرف سے میرے وجود میں ایک نئی توانائی بھر جاتی تھی۔ مجھ پر ان کی ذمہ داری تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی ریڑھی طاہر کے دفتر کے بالکل سامنے والے چوک پر لگائی تھی، کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے روز اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر شاید کسی دن اس کے دل میں باپ کی محبت جاگ جائے اور میں بھی روزانہ اسے آتا جاتا دیکھ سکوں اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے شاید۔ طاہر روز اپنی چمکتی ہوئی گاڑی میں وہاں سے گزرتا تھا۔ کبھی کبھار اس کی نظر مجھ پر پڑتی تو وہ منہ پھیر لیتا۔ اس نے کئی بار اپنے ملازم کے ہاتھ مجھے پیغام بھیجے کہ میں یہاں سے اپنی ریڑھی کہیں اور لے جاؤں، کیونکہ اسے اپنے کلائنٹ کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے۔ مگر میں اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ ایک دن وہ خود غصے میں تلملاتا ہوا میرے پاس آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے تو مجھ پر برس پڑا۔ غصے سے کہنے لگا کہ میں اس کے وقار کو خاک میں ملا رہا ہوں۔ وہ طیش میں آ کر جیسے ہی پلٹا اور سڑک پار کرنے لگا تو دوسری طرف سے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل اسے کچلنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ جیسے ہی موٹر سائیکل اس کی طرف بڑھی، میں نے اسے آواز دی، مگر اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور بھاگ کر اسے زوردار دھکا دیا۔ طاہر تو بچ گیا، لیکن میں سڑک پر بری طرح گر کر زخمی ہو گیا۔ طاہر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے اپنے ملازم کے ساتھ مل کر مجھے گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے گیا تھا۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے گیا جہاں میری مرہم پٹی کی گئی اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش آیا۔ ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے بعد جب طاہر مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آیا تو پورے 1 سال کے طویل عرصے کے بعد اس کا سامنا اپنی کمزور اور نحیف ماں سے ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں میری بیوی زاہدہ کے مرجھائے ہوئے چہرے اور اپنی بہنوں کی نم آنکھوں پر پڑی تو اس کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی کے آثار واضح نظر آنے لگے تھے۔ وہ بیٹا جو کبھی غرور میں کسی کی بات نہیں سنتا تھا، آج اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اندر سے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے بھانپ لیا کہ لوہا گرم ہے، یہی وقت ہے کہ اس کے دل پر دستک دی جائے، شاید اسے احساس ہو جائے۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو میں نے کہا کہ طاہر، اللہ نے تمہیں بھی بیٹی دی ہے۔ میں اور تمہاری ماں اسے دیکھنے کے لیے تمہارے گھر آئے تھے، مگر تمہاری بیوی نے ہمیں دہلیز کے اندر قدم بھی نہیں رکھنے دیا تھا۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کل کو اگر تمہاری بیٹی کے لیے تمہارے سالے جیسا کوئی آوارہ رشتہ آئے تو کیا تم ایک باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دو گے؟ میری اس بات نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے بسی سے دروازے کی طرف بڑھا تو سارا نے روتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ بہن نے روتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا اور اس کی قمیض پکڑ کر التجا کی، بھائی، چاہے تو مجھے کسی فقیر سے بیعہ دو، چاہو تو جس سے مرضی بیعہ دو، مگر خدا کے لیے گھر واپس آ جاؤ، ابا سے اب کام نہیں ہوتا۔ بہن کی اس بے لوث پکار نے طاہر کی انا کے تمام بندھن توڑ دیے۔ اس نے تڑپ کر بہن کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری بیوی نے بھی آگے بڑھ کر اپنے لگتے جگر کو سینے سے لگایا تھا۔
اور وہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے سکون کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ طاہر نے تڑپ کر میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی تھی تو میں نے اسے سینے سے لگا دیا تھا۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میں نے اسے بڑے پیار سے پالا تھا۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اس دن کے بعد طاہر نے واقعی ایک مثالی بیٹا بن کر دکھایا۔ اس نے اپنی بہنوں کے فرض ادا کیے اور اب ہمیں وہ وہی عزت دیتا ہے جس کے ہم حقدار تھے۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اولاد سے اگر غلطی ہو جائے تو انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے، اور اگر انہیں سمجھ آ جائے تو والدین کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔